علیمہ آپا یعنی خان صاحب کی جو فیملی ہے ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. کوئی ملاقات کروائی جائے لیکن ملاقات نہیں کروائی جاتی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج منگل کا دن ہے اور دوبارہ فیملی کی ملاقات کا دن ہے. آج فیملی دوبارہ آئی ہے ملاقات کے لیے, لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 5-6 مہینے ہونے والے لیکن فیملی کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. کارکنان کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہر منگل والے دن یہاں پہ اسی تعداد میں آتے, بلکہ ہر دن جو ہے تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہاں پہ اگر فیمیلز کی بات کریں بڑی تعداد میں فیمیلز موجود ہے. اگر ملاقات نہیں بھی کرنے دی جاتی لیکن ہم یہاں پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. ہم علیمہ آپا یعنی خان صاحب کی جو فیملی ہے ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ہم اس چیز کی مزاحمت کریں گے کہ خان صاحب سے ملاقات کرنے دی جائے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو توشہ خانہ کیس تھا اس کی جو سماعت تھی وہ 26 تاریخ تک ڈیلے کر دی ہے. اس سے پہلے خان صاحب کو قید تنہائی میں مکمل طور پر رکھ دیا. خان صاحب سے کسی کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, تو اس لیے اس پہ ہم لوگ جو ہے مزاحمت کریں گے انشاءاللہ. مجھے بتائیے گا کل جو ہے وہ شہباز بھٹی کو گرفتار کیا گیا, یوتھ ونگ کے جو رہنما ہیں, کیا کہیں گے اس پہ؟ کل ہی پرسوں گرفتار کیا گیا تھا. دیکھیں قانون یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ملزم ہوتا ہے نا آپ نے اس کو 12 یا 24 گھنٹے میں آپ نے عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے, لیکن ان کو 2 دن ہو گئے, 36 گھنٹے تقریباً ہونے کو ہے لیکن اس کو پیش نہیں کیا جا رہا ہے. ایون کہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ کس جیل میں ہے. تو یہ بہت ہی جو ہے آپ لوگ ایسا نہ کریں, مہربانی کریں. میری ریکویسٹ ہے کہ ان کو پیش کریں عدالت میں اور آگے جو ہے جو بھی کیس ہے اس کو چلایا جائے. لیکن یہ جو ہے آپ جس طرح سے لوگوں کو اٹھاتے ہو, غائب کرتے ہو, یہ قابل قبول ہے. جی تھینک یو. اور ہم اس چیز کی مزاحمت کریں گے کہ خان صاحب سے ملاقات کرنے دی جائے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو توشہ خانہ کیس تھا اس کی جو سماعت تھی وہ 26 تاریخ تک ڈیلے کر دی ہے. اس سے پہلے خان صاحب کو قید تنہائی میں مکمل طور پر رکھ دیا. خان صاحب سے کسی کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, تو اس لیے اس پہ ہم لوگ جو ہے مزاحمت کریں گے انشاءاللہ. مجھے بتائیے گا کل جو ہے وہ شہباز بھٹی کو گرفتار کیا گیا, یوتھ ونگ کے جو رہنما ہیں, کیا کہیں گے اس پہ؟ کل ہی پرسوں گرفتار کیا گیا تھا. دیکھیں قانون یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ملزم ہوتا ہے نا آپ نے اس کو 12 یا 24 گھنٹے میں آپ نے عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے, لیکن ان کو 2 دن ہو گئے, 36 گھنٹے تقریباً ہونے کو ہے لیکن اس کو پیش نہیں کیا جا رہا ہے. ایون کہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ کس جیل میں ہے. تو یہ بہت ہی جو ہے آپ لوگ ایسا نہ کریں, مہربانی کریں. میری ریکویسٹ ہے کہ ان کو پیش کریں عدالت میں اور آگے جو ہے جو بھی کیس ہے اس کو چلایا جائے. لیکن یہ جو ہے آپ جس طرح سے لوگوں کو اٹھاتے ہو, غائب کرتے ہو, یہ قابل قبول ہے. جی تھینک یو. سارا کچھ سارے حربے پچھلے 2 سال سے کر کے دیکھ چکے ہیں نا. قتل عام بھی کیا ای چوک میں, سارا کچھ کارکنوں کو جیلوں میں ڈال دیا. یوتھ ونگ کے رہنما ہیں شہباز بھٹی, ان کو بھی گرفتار. بالکل ان کو بھی. اس سے پہلے بھی جو ہمارے جتنے بھی کارکن گرفتار ہوئے تھے 26 نومبر کو بھی, تو ان کی جو جیلوں سے واپس بھی آئے, ان کے کتنوں کے گردوں کے مسائل ہیں. ایون ہمارے چترال سے کچھ لڑکے ان کو گردوں کی تکلیف ہوئی ہے اور بھی ان کے کافی صحت کے مسئلے وہ ابھی بھی انڈر ٹریٹمنٹ ہے, لیکن پھر بھی لوگوں کو توڑ نہیں سکے. اس سے زیادہ تعداد میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلوچستان سے بھی, چترال سے بھی, سب جگہوں پہ ان کا جذبہ جوش کارکنوں کا اور عام عوام کا کم نہیں ہوا, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان ان کی حقوق کی بات کر رہا ہے. وہ اپنی ذات کے لیے لڑائی نہیں لڑ رہا, یہ پورے قوم کی لڑائی وہ لڑ رہا ہے. ٹھیک ہوگا. مجھے بتائیے گا ایک کارکن کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا, سہیل آفریدی کو, آپ گئی ہیں مبارکباد کے لیے, نہیں گئیں تو جائیں گی, اور دوسرے نمبر پہ کیا سمجھتی ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکیں گے اس سارے پر؟ ابھی پاکستان کی تاریخ میں اب دیکھیں نا تو فرسٹ ٹائم کوئی کسی سیاسی پارٹی میں ایسے کارکن کو جو گراس روٹ لیول سے اٹھ کے آیا ہے, جو ISF سے, یوتھ ونگ سے ہو کے, اور بہت ہی غریب کرائے کے گھر پہ رہتا ہے, مڈل کلاس کا بندہ ہے, اس کو خان صاحب نے وزیر اعلیٰ بنایا. اور اس سے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس دن اس نے اوت اٹھایا ہے وہاں پہ کچھ ورکرز پہنچے ہیں, کچھ نہیں بہت سارے ورکرز وہاں پہ پہنچے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ مطلب آپ نے بھی اگر پرفارمنس نہیں دی تو ہم آپ کے ساتھ بھی
بھی وہی کریں گے جو پریویس جو علی امین تھا یا کچھ اور تھے. مطلب جو خان کی ویژن اور کاس کو لے کے نہیں چلتا تو ہمارے لیے وہ شخصیات اہم نہیں ہے. ہم آپ کے بلکہ آپ کو تو اس سے بھی کم ٹائم دیں گے. یہ مطلب اب عمران خان جو سیاسی تربیت جو شعور لوگوں کو دے چکا وہ اب لوگوں کے اندر ریفلیکٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. مطلب اب عمران خان ایک نظریہ بن چکے ہیں, ایک شخصیت نہیں, ایک پارٹی نہیں, وہ ایک نظریہ بن چکے ہیں. نظریے کو تو کوئی نہیں مٹا سکتا نا. اچھے ہتھ کنڈے انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں. ہائی کورٹ آرڈر دیتی ہے کہ بہنوں کی ملاقات کروائی جائے لیکن ملاقات نہیں کروائی جاتی. یہ سراسر غلط ہے. جھوٹے مقدمات میں ہمارا لیڈر بند ہے. کوئی بھی مقدمہ سچا نہیں ہے. 25 کروڑ عوام نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے اور ان چوروں ڈاکوؤں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے. ہم پرزور اپیل کرتے ہیں کہ بہنوں کی ملاقات کروائی جائے. قانونی حق ہے, وہ سیاسی طور پہ نہیں آتی, فیملی حق ہے ان کا اور ان سے ملاقات کروائی جانی چاہیے. جھوٹے کیسز میں ہمارا لیڈر بند ہے. 25 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہے اور وہ چوری کیا ہوا ہے. اور یہ 8 سیٹوں والے حکمران آج وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہو گیا, مجھے بتائیے گا بھی اتنے بچے ہیں تو پھر بھی آپ یہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں. پنڈی کے لیڈروں کو کیا پیغام دیں گے جو ٹکٹ ہولڈر تھے, ابھی عہدیداران بھی ہیں ان کو؟ دیکھیں جی, یہ 50 پرچے دیں یا 100 پرچے دیں, ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں. انہوں نے 25 دن مجھے جھوٹے پرچے میں بند رکھا تھا یہ بلوچ والے کیس میں. میں اس چیز سے نہیں ڈرتا. میں بار بار آؤں گا, ڈیالہ جیل بھی آؤں گا, احتجاج بھی کروں گا, عمران خان کے لیے نعرے بھی لگاؤں گا اور انشاءاللہ اللہ کے حکم کے جس پلیٹ فارم پہ جانا پڑا ہم عمران خان کی رہائی کے لیے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا, مجھے بتائیے گا آپ کے تحریکی ساتھی شہباز بھٹی کو 2 دن پہلے جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے, کیا کہیں گے اس پر؟ کیا شہباز بھٹی صاحب کو ناحق قید کیا گیا ہے اور جبری گمشدگی ہے ان کی. تھانہ شالیمار کے باہر ان کی گاڑی کھڑی ہے, ریسٹورنٹ F10 سے انہیں اٹھایا گیا ہے اور اس کے بعد تھانے لے جایا گیا ہے. تھانے آ کے سیول کپڑوں میں بندے لے کے جاتے ہیں اور 3 دن ہو گیا پیش نہیں کیا جاتا. یہ سراسر غلط ہے. اگر راجہ شہباز بھٹی کو انہوں نے آج کل میں پیش نہ کیا تو ہم سب سے پہلے تھانہ شالیمار کے باہر احتجاج کریں گے. ہم تمام ورکر نے یہ ارادہ کر لیا ہے. یہ ہم جبری گمشدگیاں نہیں مانتے. اس طرح لوگوں کو نہیں اٹھایا جائے گا, انہیں فوری طور سے عدالت میں پیش کیا جائے. ٹھیک ہے, مجھے بتائیے گا, یہ دیکھ سکتے ہیں کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے, بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں, لیکن روٹین کی طرح پھر سے وہی حساب ہے کہ ملاقات نہیں کروائی بلکہ ابھی بات بھی ہو رہی تھی. تو اتنے کارکنان آتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ملاقات کیوں نہیں کروائی جاتی؟ اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ دیکھیں جی, یہاں پہ ایک کرنل صاحب بیٹھے ہیں, وہ عدالت کے آرڈرز کو نہیں مانتے. جب سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے قانون اور آئین کا گلا کٹ گیا ہے. ججز بے بس ہیں, ججز کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, یقین مانیں. اس لیے اس ملک میں اب روڈوں پہ آنے کے سوا کوئی اور حل نہیں ہے. جب عدالتیں آپ کا ساتھ نہیں دے رہی, عدالتیں آپ کو انصاف نہیں دے رہی, تو پھر آپ کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ ہمیں احتجاج کرنا ہوگا, ہمیں روڈوں پہ آنا ہوگا. اس ملک میں ہمیں اپنا حق لینے کے لیے, اپنے کپتان کی رہائی لینے کے لیے ہم سب کو مل کر نکلنا ہوگا. بہت شکریہ. السلام علیکم. دیکھ سکتے ہیں اس وقت گجرات سے بھائی آئے ہیں اور انہوں نے مجھے اسپیشل روک کے کہا ہے کہ بھائی ہم نے بھی کیا ہے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے. تو بھائی کیا آپ کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم جی گجرات سے آئے ہوئے ہیں, حلقہ نیتریٹ سے. کسی MNA یا MPA یا کسی عہدیدار کے ساتھ ہم نہیں ہیں, ہم ویسے ہی آتے ہیں اپنے بندوبست پر. تو ہر منگل کو ہم آتے ہیں, خان صاحب کی رہائی کے لیے آتے ہیں. تو ان نے خان صاحب کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے, قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. اس کے خلاف ہم بھرپور احتجاج کرنے کے لیے آتے ہیں. خان صاحب کو رول آف لا ہونا چاہیے ملک میں, اور ان کو ہر پیشی پر ان کی بہنوں کو ملاقات ہونی چاہیے. یہ بہت ناانصافی ہے کہ ان کی بہنوں کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں بھی نہیں لایا جا رہا. جو لوگ وائلیشن کر رہے ہیں, عدالتوں نے باقاعدہ آرڈر دیے ہوئے ہیں کہ علیمہ آپا کی ملاقات کرائی جائے, ان کی بہنوں کی ملاقات کرائی جائے, لیکن یہ لوگ بالکل بھی ملاقات نہیں کروا رہے. تو یہ سراسر ناانصافی ہے. اس ملک میں قانون کی کوئی حکمرانی نہیں ہے. تو ہم اسی لیے آتے ہیں کہ صرف خان صاحب کی رہائی کے لیے, اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. بہت شکریہ جی.